عظیم الشان اصول انہوں نے بیان کیے ہیں، جو آپ پڑھ لیجیے، جو اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ سے محروم و دور رہتے ہیں تو وہ شیخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فیض نہیں ہوا، اپنی بد پرہیزی کا احساس نہیں ہے، یہ ہم ہی نالائق۔ بعض چور ایسے ہیں جو الٹا کوتوال کو ڈانٹتے ہیں، یہ مشہور ہے نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب دیکھیے یہ کون سے سنیے، پہ چلنے کو نہیں کہتے، خدا اپنی راہ پہ چلنے کو بھی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، اپنی راہ پہ چلنے کو بھی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، حرام خوشیوں سے تاریخ ہو جو قلب کا علم، حرام خوشیوں سے تاریخ ہو جو قلب کا علم، تو محرومات کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے، تو محرومات کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے۔ مہر مانے سورج، مہر مانے سورج، ماہ مانے چاند۔ انگریز چاند تک گیا اور پلاٹنگ بھی شروع کر دی، مگر آج تک کسی کو پلاٹ ملا نہیں، وہاں آکسیجن ختم ہو گئی تو کچھ لوگ وہیں چپکے پڑے تھے، چیل کوے بھی نہیں ہے جو کھا جاتے۔ اکبر الہ آبادی جج تھے، الہ آباد میں جج تھے، وہ بہت عمدہ شاعر، انہوں نے فرمایا تصویر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، اے سائنسداں تو چاند پر چلا جا بے شک، تصویر مہر و ماہ مبارک تجھے مگر، دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں، دل میں اگر روح نہیں تو کہیں روشنی نہیں۔ اللہ والوں کی صحبت پر فرمایا نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ ہاں یہ انگریزی تھا، گریجویٹ اور جج بہترین حقیقت بیان کر گیا، جس کو مشکات شریف کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ندوے کے علماء دین، جب بری نظر لگ جاتی ہے آدمی سوکھ جاتا ہے، بھینس کا دودھ کم ہو جاتا ہے، بچے سوکھ جاتے ہیں، جس پر بزرگوں نے فرمایا کہ اگر ماشاء اللہ کہہ لو تو نظر نہ لگے، اگر اپنا بچہ بھی پیارا لگے تو ماشاء اللہ کہہ لو، آئینے میں اپنی شکل اچھی لگے ماشاء اللہ کہہ لو۔ تو فرمایا کہ جب بری نظر لگ جاتی ہے اور اسلام اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اور بخاری شریف کے اندر بری نظر کے چھاڑنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، تو فرمایا علماء ندوے سے فرمایا یہ بزرگ جس کی صحبت میں اکثر 3 برس رہا ہے، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا کہ جب بری نظر لگتی ہے اور تم تسلیم کرتے ہو اے علماء ندوہ لکھنؤ والے
تو اللہ والوں کی نظر اچھی والی کیوں نہیں لگے؟ فكيف نظر العارفين الذي يجعل الكافر مؤمنا والفاسق وليا والجاهل عالما والكلب انسانا. جب بری نظر لگ سکتی ہے تو اللہ والوں کی نظر کافر کو مومن کرتی ہے، نافرمان کو ولی اللہ بناتی ہے، جاہل کو عالم کرتی ہے، کتے کو انسان کرتی ہے. وہ کتا جو اصحاب کہف کے ساتھ تھا، جس کا نام رقیم لکھا ہے تفسیروں میں، وہ لکھا ہے تفسیر رحمانی علامہ آلوسی اور سید محمود بغدادی مفتی بغداد، سب سے بڑی مبارک تفسیر عربی زبان میں کہ یہ جنت میں جائے گا اللہ والوں کی صحبت دے، جس پر پھر حضرت نے یہ شعر کہا، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. دیسی آم قلم کھانے کے بعد لنگڑا آم بن جاتا ہے یا نہیں؟ دیسی آم کو لنگڑے آم کی صحبت مل جائے تو دیسی آم لنگڑا آم بنتا ہے، اور ایسا لنگڑا آم بنتا ہے کہ دوسرے دیسی آموں کو وہی دیسی آم جو لنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بن چکا ہے، وہی اب دوسرے دیسی آموں کو لنگڑا آم بنا رہا. اسی طرح ایک ولی اللہ دنیا سے جب جاتا ہے ہزاروں ولی اللہ بنا کر جاتا ہے. اب پڑھو بس، درمیان میں ذرا شنا بھی کر دیتا ہوں. غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کرتے، حرام خوشیوں سے تاریخ ہو جو قلب کا عالم، حرام خوشیوں سے تاریخ ہو جو قلب کا عالم، تو محروما کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے، تو محروما کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے. شرح کرتا ہوں. حضرت عارف باللہ مولانا جلال الدین رومی شاہ خارزو کا سگا نواسا استنبول میں پورنیا کے اندر 28,500 اشعار بیان کیے. جس جنگل میں اشعار ہوئے اس جنگل کی اختر نے جا کر زیارت کی. استنبول سے بس لی گئی، 32 ہم ہی لوگ تھے، افریقہ اور برطانیہ کے علماء بھی تھے، پاکستان سے ہم لوگ گئے تھے. اللہ کے فضل سے اس جنگل کو ابھی تک دیکھا کہ نور سے بھرا ہوا کہ ایک اللہ والا جہاں اور پورا کرے گا، جہاں اس کی آہ نکلے گی وہ کیسے نہ روشن ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اے خدا، اس سورج سے ہماری روشنی خاص نہیں ہے تو کہ یہ سورج کافروں کو بھی روشنی دے رہا ہے، یہودی اور ہندو بھی اس سورج سے روشنی حاصل کر رہا ہے. پھر آپ کے دوستوں کی خاص نعمت کیسے ہوگی؟ دوستوں کی امتیازی نعمت کیسے ہوگی؟ جو دشمن اور دوست میں مشترک نعمت ہو وہ دوستوں کی خاص نہیں ہے. ہمارا سورج تو جب ہے جب ہم فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، اور جب ہم تلاوت کر لیں، اور جب آپ کو یاد کر لیں، آپ کے ذکر کا نور جو ہمارے دل میں آتا ہے وہ ایمان والوں کا اور اللہ کے دوستوں کا وہ سورج ہے. یہ سورج تو کافر بھی دیکھتا ہے. مشترک چیز اگر آپ کسی دوست سے کہیں ہمیں کوئی خاص چیز دے دو اور وہ دوست آپ کو دے، اس کے بعد دشمن بھی آئے اس کو بھی وہی چیز دے دے تو فرق کو کیا کہے گا کہ میرے دوست، تم نے دوست اور دشمن میں فرق نہیں رکھا، جو تم نے ہم کو دیا وہی دشمن کو بھی دیا. اللہ والوں کا نور اور ان کو اللہ تعالیٰ دل کی روشنی دیتا ہے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، عزرائیلیوں کو دنیا پاک کیا اللہ نے مرسڈیز موٹروں پر چل رہے ہیں. اگر یہ اللہ کے مبعوث ہیں تو اللہ ان کو مصیبت میں کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا دے کر ان کو اور عذاب میں مبتلا کر دیا. یہ دنیا ان کے لیے نعمت نہیں ہے،
سخت عذاب میں ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر دیکھو. یہ دنیا اس لیے دی ہے تاکہ ان کو یہ ہمیشہ عذاب میں رہے. مرنے کے بعد دنیا میں بھی عذاب میں، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ایک شاعر نے کہا جیسی بھرنی ویسی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، نہ مانے تو کر کے دیکھ. دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہ شعر بھی بنگلہ دیش میں سنایا ایک آدمی. دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اسی لیے دوستو اللہ والوں کی نعمت دل میں ہوتی، ان کو دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے میری شاعری کہ کافروں کو اگر دنیا دیکھو رشک مت کرو، دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. چلو آؤ. اپنی رائے پہ چلنے کو بھی نہیں کرتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کرتے. شاباش. غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کرتے. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. نظر کا چور کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو اللہ نے حرام فرمایا کسی کی ماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی کو مت دیکھو. تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی دیکھے تو کیسا لگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خیانت آنکھوں کی دل کی ہم خوب جانتے ہیں. لفظ خیانت کا نزول بتاتا ہے کہ آنکھیں ہماری نہیں ہیں، امانت ہے اللہ کی. اگر ہم اس کے مالک ہوتے تو خیانت کا لفظ نازل نہ ہوتا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور دل کی چوریوں کو ہم خود جانتے ہیں. لفظ خیانت نہیں نازل ہوتا اگر ہم مالک ہوتے، ہم امین ہیں اس کی. اب نظر کا چور سمجھ لیا. غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کرتے. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے. حضور شیخ نے اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس. حضور شیخ نے اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس. یہ ایسی خام خیالی کو عاشقی نہیں کہتے. ایسی خام خیالی کو
نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، دو ذات شخص کا اطلاع کہ ان کے مثل بنا تم، دو ذات شخص کا اطلاع کہ ان کے مثل بنا تم، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے، کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے، خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، کسی کو خالق دل کے سوائے دل نہیں دینا، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، کسی کو خالق دل کے سوائے دل نہیں دینا، یہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بری نہیں کہتے، یہ حسن پانی کے دھوکے کو دل بری نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، اب رات میں رہنا نوار بیت رہے ہیں، اب رات میں رہنا نوار بیت رہے ہیں، بغیر آنکھ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، بغیر شخص کے جینے کو زندگی نہیں کہتے، خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، یہ نعرے عشق حقیقی سلام برد ہے دل پر، یہ نعرے عشق حقیقی سلام برد ہے دل پر، تمہارے چاہنے والے کو دوزخی نہیں کہتے، تمہارے چاہنے والے کو دوزخی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے، اگر میری نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی، اگر میری نہ غلامی کسی خدا کے ولی کی، تو علم درس نظامی کو علم ہی نہیں کہتے، تو علم درس نظامی
غلامی کو علم ہی نہیں کہتے، خود اپنی راہ پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ ماشاء یہ پانی دے دو، گلا خشک ہو جائے گا۔ اس کا کوئی قلعہ نہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ مولانا فضل احمد صاحب کو ذرا سامنے آنا چاہیے، ان کو جگہ دے دو۔ مولانا فضل احمد صاحب جہاں ہیں ذرا آگے آ کے بیٹھیے۔ بس ٹھیک ہے، اتنے ہی کافی ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیتیں جو نازل فرمائی ہیں، جس کا شان نزول مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک کافر بطحائے مکہ سے، وادی مکہ سے ایک پوشیدہ ہڈی لے آیا، جس کا نام ہے عاص ابن وائل۔ اس کافر کا نام کیا ہے؟ عاص عین الف صاد عاص ابن وائل۔ یہ مکہ شریف کی کسی وادی سے ایک پوشیدہ ہڈی لایا پرانی، اور ہاتھ سے ملا اور ہوا میں اڑا کر اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا، درکارا کہ کیا اللہ پھر اس ہڈی کو پیدا کر سکتا ہے؟ قال من یحیی العظام، ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ وہی رمیم، جب وہ پوشیدہ چورا چورا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب جو زندہ کرے گا دوبارہ اسی سے سن لیجیے۔ خود آج اس دانا کو جواب دیجیے۔ یحییہا الذی، ان بوشیدہ ہڈیوں کو وہی زندہ دوبارہ کرے گا۔ یحییہا الذی انشأہا، جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، اول مرہ، جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ خلق اول مشکل ہے، دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ وہو بکل خلق علیم، اور جہاں جہاں تمہاری ہڈیاں اڑ کر جائیں گی، پانی میں بہ جائیں گی، آگ میں جل جائیں گی، راکھ بن کر ہواؤں میں اڑ جائیں گی، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا پورا علم رکھتا ہے کہ کہاں گئی ہے۔ یہ ہڈیاں جہاں بھی گئی میرے دائرے علم سے خارج نہیں ہے۔ وہو بکل خلق علیم، اللہ اپنی ہر مخلوق پر سے علم رکھتا ہے۔ اللہ کے دائرے علم سے کوئی مخلوق خارج نہیں ہو سکتی، ورنہ ایسا خدا ہی نہیں ہو سکتا جو اپنی مخلوق سے بے خبر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرما دیا وہو بکل خلق علیم، اللہ اپنی مخلوق کو ہر حالت میں جانتا ہے، چاہے وہ پانی میں مرے، ڈوب کر مچھلیاں کھا جائے، چاہے ہوا میں اڑ جائے، چاہے جلا کر راکھ کر دو، جیسے ہندوؤں کے یہاں لاش کو جلا دیتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی ہے، تم جہاں جہاں بھی ہو ہمارے علم کے دائرے میں ہو۔ وہو بکل خلق علیم۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب و غریب علم تھا۔ اللہ والوں کا علم بھی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو، کتابوں کے علم محدود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کے عاشقوں پر اور اللہ والوں پر علم عطا ہوتا ہے تو آسمانی علم جو ہے
وہ پابند ضمیر نہیں رہتا کہ فلاں کتاب میں تو اتنا ہی ہے۔ علم آسمانی پابند ضمیر نہیں رہتا، غیر محدود اللہ کی طرف سے عطا ہوتا۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب کیوں دیا کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کر دے گا؟ فرمایا اس قطرے میں سمندر ہے، اس چھوٹی سی آیت میں دریا اور سمندر علم کا رکھ دیا اللہ نے کہ پہلے اے منکر قیامت کے انکار کرنے والوں ظاہریوں، تم کو یہی اشکال نہ ہے کہ جب ہم ہوا میں اڑ جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، آگ میں جل کر راکھ ہو کر ہواؤں میں چلے جائیں گے، پانی میں مچھلیاں کھا جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھونڈ نہ سکیں گے کہ کہاں گیا؟ یہی نہ اشکال ہے۔ میرے شیخ کا علم عظیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس نے پہلی دفعہ تم کو سارے عالم سے جمع کیا ہے وہی دوبارہ پھر جمع کرے گا، کیونکہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے؟ اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے تم کو منی سے پیدا کیا، باپ کی نطفے منی سے، اور منی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ خون سے۔ منی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ خون سے، اور خون کس سے بنتا ہے؟ روٹی سے، اور روٹی کہاں سے آتی ہے؟ غذاؤں سے، اور غذائیں کہاں سے آتی ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو مدینہ شریف کی کھجور سے پیدا کرنا ہے تو اس کے باپ کو حج پر بھیجتے ہیں اور مدینہ شریف کی اجوا کھاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو باپ کے نطفے کے ذریعے کسی کو زمزم کے پانی سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے باپ کو حج نصیب کرتے ہیں اور زمزم پیتا ہے۔ کسی کو آسٹریلیا کے گندم سے اگر پیدا کرنا ہے تو پاکستان کی حکومت مجبور ہوگی کہ آسٹریلیا سے گندم کو امپورٹ کرے۔ اگر کوئٹہ کی بکریوں سے اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنا ہے تو کوئٹہ کی پہاڑوں کی بکریاں کراچی میں آ کے نہیں، اور اس کا بابا ہے مارکیٹ میں وہی بکری خریدے گا عقیقے کے لیے یا گوشت کھانے کے لیے۔ اگر دریائے سندھ کے مختلف راستوں سے جو دریائے سندھ جھیلم سے آ رہا ہے تو مختلف ذرات مختلف معدنیات سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، جس ذرے سے اللہ کو پیدا کرنا ہے دریاؤں کے ذریعے وہ ذرات امانت کے ساتھ اس کے باپ کے پیٹ میں پانی پہنچا دیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کشمیر میں سیبوں کے باغ سے کسی سیب سے اس کو پیدا کرنا ہے تو علم الہی میں وہ سیب رہتا ہے، اس سیب کو اللہ تعالیٰ اس کے باپ تک پہنچائیں گے۔ کوئی کشمیری اس کا دوست آئے گا اس کو ہدیہ لائے گا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کو اخروٹ سے پیدا کرنا ہے اور وہ اخروٹ کشمیر میں ہے یا سوات میں ہے، وہ اخروٹ بھی اس کے بعد ماں باپ تک اللہ پہنچا دے گا۔ کوئٹہ کے باداموں کو وہاں پہنچا دے گا اس کی مادام تک۔ اگر کوئٹہ میں کوئی بادام ہے اس سے اللہ کو پیدا کرنا ہے تو اس کی مادام تک اس کی ماں باپ تک وہ پہنچا دے گا۔ تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے لیبیا کے کیلے اور لبنان کے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں جو مکہ شریف میں نظر آتے ہیں۔ اگر لبنان کے کیلوں میں ہم ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو حج پر بھیجیں گے، مکہ شریف میں سارے عالم کی چیزیں وہ کھا جائے گا جہاں جہاں چھپا ہوا ہے پوری، یعنی کیا مطلب کہ باپ کی غذائیں سارے عالم میں پھیلی تھی۔ آسٹریلیا کے گندم میں تھا، یہ مکہ شریف کے کھجوروں میں تھا، اور لبنان کے کیلوں میں تھا، کشمیر کے سیبوں میں تھا، کوئٹہ کی بکریوں میں تھا، آسٹریلیا کے گندم میں تھا، جہاں جہاں چھپا ہوا تھا اللہ کے علم میں تھا۔ اللہ نے ساری غذائیں اس کے باپ تک پہنچا کر اس سے خون پیدا کیا، پھر منی پیدا کی، منی میں پھر وہ ذرات جو علم الہی میں جس سے پیدا کرنا تھا وہ ایک نطفہ اسی سے حمل قرار پا جائے گا، اور اسی سے وہ سارے عالم کے منتشر اجزاء کو اللہ تعالیٰ جو کہ خود کھانے اس کو کوئی پتہ نہیں تھا ہم کہاں تھے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کامل سے سارے عالم کی غذائیں اس کے ماں باپ تک پہنچا کر جہاں جہاں یہ چھپا ہوا تھا اللہ تعالیٰ اس کو اسی سے خون بنا کر انہیں غذاؤں سے اور ماں باپ کے اندر اور باپ کے اندر وہ نطفہ پیدا کر کے وہ سارے عالم کے منتشر غذاؤں کو جمع کر کے خون بنا کر پھر نطفہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تخلیق فرما دیں گے۔ تو جو اللہ پہلی دفعہ تم کو سارے عالم سے جمع کر لیتا ہے
تم کہاں چھپے تھے؟ تم کوئٹہ کے ان پہاڑوں میں تھے جو بکریاں چل رہی تھی، تمہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ ایسے گھاس اور جن گھاسوں کو میں علم الہی میں تھا کہ اس گھاس سے بھی اس کو پیدا کرتا ہے، وہ بکری وہ گھاس کھائے گی، وہ بکری کراچی آئے گی اور مارکیٹ میں کسی طرح سے وہ قصائی اس کو کاٹے گا اور اس کے دل میں گوشت کھانے کا شوق پیدا ہوگا، وہی بکری کا گوشت لے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ، میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو پہلی دفعہ تم کو جمع کر چکا ہے اور کوئٹہ کی ان پہاڑوں کے گھاسوں میں چھپا ہے جس کو بکریاں چل کر پھر پہنچے گی اس کے باپ کی تک، تو جو پہلی دفعہ تم لوگ سارے آفاق عالم سے، اقصائے عالم سے، اپنے علم کامل سے، اپنی قدرت قاہرہ کاملہ غالبہ سے جمع کر کے تمہارے باپ کے اندر پہ داخل کر چکا اور تمہیں پیدا کر چکا، وہی تم جہاں بھی چاہو چھپ جاؤ، اڑ جاؤ، ہواؤں میں، پانی میں، جہاں بھی تم پھیل جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جمع فرما کر اور فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ دوبارہ پیدا ہو جاؤ۔ اس لیے قیامت سے پہلے کچھ بارش ہوگی۔ ماروی فرماتے ہیں کہ جب سخت دھوپ ہوتی ہے تو زمین چٹکر ہو جاتی ہے، بارش کے بعد وہ سب گھاس ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، کس قدر پیاری دلیل ہے، بتاؤ میرے شیخ کی تقریر کتنی پیاری ہے۔ قل یحییھا الذی انشأھا ونفرا، ہے عاص ابن وائل، آپ عاص ابن وائل سے فرما دیں کہ جس نے تو سارے عالم میں جو پھیلا تھا تیرے باپ کے اندر جمع کر کے ایک نطفے سے تجھ کو پیدا کر دیا، وہی اللہ سارے عالم کے منتشر اجزاؤں کو جمع کر کے دوبارہ پیدا کر دے۔ اور سب سے پہلے جب قیامت قائم ہوگی تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے اور مدینہ شریف والے اٹھائے جائیں گے، اس کے بعد مکہ شریف والے اٹھائے جائیں گے، اور جو جنت البقیع میں دفن ہوگا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے ہو سکے تو جنت البقیع میں دفن ہو اور مدینے کی موت مانگو اللہ، کیونکہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ شریف کی موت نصیب ہو۔ اور ایک آسان نسخہ اور بھی ہے کہ جس کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں موت نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے حساب بخشے گا۔ مسلم شریف کی روایت، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ ما من مسلم مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ وقاہ اللہ تعالی من فتنۃ القبر اے من سوالہ و عذابہ۔ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مسلم، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو جمعہ کے دن یا رات میں مرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ یہ من کا اضافہ کیوں ہے؟ محدث عظیم شارح مشکات 11 جلدوں میں شرح ہے عربی میں، محدث عظیم اللہ القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہرات کے رہنے والے تھے اور جنت المالا مکہ شریف میں ان کی قبر ہے، 11 جلدوں میں شرح لکھی، فرماتے ہیں فإن اضافۃ من، یہ ما من مسلم میں مسلم سے پہلے من کیوں داخل کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے، کیا راز اس میں؟ فرماتے ہیں فإن اضافۃ من تفید العموم، یہ من کا اضافہ عام فائدہ دے رہا ہے، لیدخل فیہ العصاة من المسلمین، تاکہ مسلمانوں میں جو گنہگار ہیں وہ بھی داخل ہو جائیں اس فضیلت میں، ماشاءاللہ۔ فإن اضافۃ من تفید العموم، یہ من جو آپ نے پڑھایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ ہر مسلمان شامل ہو جائے، نیک مسلمان بھی اور گنہگار مسلمان بھی شامل ہو جائے، لیدخل فیہ، تاکہ اس فضیلت میں داخل ہو جائے العصاة، گنہگار بندے بھی، من المسلمین، مگر اسلام پر خاتمہ ہو، کلمے پر ایمان پر مرا ہو۔ اب ملا علی قاری فرماتے ہیں فإن هذا الحدیث یحتمل الاطلاق والتقیید، اس حدیث میں مطلق بھی ہو سکتی ہے اور مقید بھی ہو سکتی ہے۔ مطلق کے معنی کیا ہے کہ قیامت تک اس سے حساب نہ ہو، اور مقید کے معنی کہ جمعے کے دن حساب نہ ہو، سنیچر ہی سے سارا معاملہ شروع ہو جائے، دھر پکڑ مار پٹائی کا۔
تو فرماتے ہیں کہ فإن هذا الحدیث يحتمل الاطلاق والتقیید، یہ حدیث محتمل ہے کہ مطلق رہے، قیامت تک حساب نہ ہو، یا مقید ہو جمعے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں فإن الاطلاق هو الاول، اطلاق جو ہے یہ اول نمبر ہے۔ کیوں؟ الاول هو الاولا نظرا الى فضل المولا، فالاطلاق هو الاول، مطلق رکھنا اس کو اول ہے، والاول هو الاولا، اور اول جو ہے یہ اولا ہے، نظرا الى فضل المولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مولا کے فضل کا اسی میں ثبوت ہوگا کہ قیامت تک حساب نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ جمعے کے دن تو چھوڑ دیا، سنیچر کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ اس محدث کو جزائے عظیم دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس فضیلت پر اشکال مت کرو، فإن لفضل هذا الحدیث لا مجال للقیاس ولا عقل و قیاس مت لڑاؤ۔ کیوں؟ اعتماداً علی قول الصادق المصدوق صلی اللہ تعالی وسلم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی، ارشاد مبارک پر اعتماد کرو، اعتماد کرو، کیونکہ نبی ہمارا سچا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ عقلی طور پر پھر ہی میں جواب دیے دیتا ہوں۔ محدث عظیم اللہ لخاری فرماتے ہیں پھر بھی میں عقلی طور پر سوال کا جواب دیتا ہوں، تاکہ عقل کے پجاری، عقل کے بندوں بھی ایمان سے محروم نہ رہے۔ وہ کیا جواب ہے کہ جو اللہ کسی مکان کو، کسی زمین کو یہ عزت دے سکتا ہے کہ ایک زمین کعبہ شریف سے قریب ہے، کسی کا مکان ہے، اس نے اپنا مکان شاہ فہد کو خط لکھا کہ میں اپنا مکان کعبہ شریف میں دینا چاہتا ہوں، شاہ سعودیہ کے بادشاہ نے اس کو قبول کر لیا، میں اس کے تمام لیٹرین سب کے گرا کر کے اس کو کعبے کی زمین میں داخل کر دیا۔ اب وہاں بھی کعبہ شریف میں شامل ہو کر کعبہ شریف کی صحبت کی برکت سے بیت الخلاء لیٹرین کی زمین پر بھی جس نے آپ نماز پڑھے گا اس کو بھی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں صحبت سے کیا ہوتا ہے؟ وہ زمین جس پر ہگ رہا تھا، وہ لیٹرین بیت الخلاء پیشاب پیخانہ، جب اس نے کعبہ شریف میں وقف کر دیا، اللہ کو دے دیا، اور وہ کعبہ شریف میں زمین داخل ہو گئی اور کعبے کی زمین کی صحبت میں شامل ہو گئی، تو اس پر بھی تو 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو گیا۔ یعنی یہ ہے صحبت، اللہ والوں کی صحبت سے خراب دل دیسی دل اسی طرح ولی اللہ ہو جاتے ہیں۔ تو ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کسی زمین کو اللہ یہ عزت دے سکتا ہے، کعبہ شریف کی زمین کو خدا عزت دے سکتا ہے زمین کو، تو جمعے کے زمانہ کو نہیں دے سکتا؟ بھئی جو اللہ زمین کو عزت دے سکتا ہے کہ وہاں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، تو وہ زمانہ کو بھی عزت دے سکتا ہے، وہاں زمین کو عزت دیا، یہاں زمانہ کو دیا، جمعے کا جو زمانہ ہے، وقت ہے، کیا مشکل ہے اس پر؟ پھر فرماتے ہیں اب ایک اشکال اور ہے کہ جب قیامت کے دن جمعے کا مرنے والا دن و رات کا پیش ہوگا تو وہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جزا خیر دے۔ فرماتے ہیں وہاں بھی کام بن جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جمعے کی موت نصیب فرمائے۔ کم سے کم دعا تو کرتے رہو، اگر جمعے کے دن نہ بھی مرے تو امید ہے اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا کہ میرے بندے کے اختیار میں نہیں تھا جمعے کی موت، لیکن مانگا کرتا تھا۔ انشاءاللہ جو جمعے کے دن مرنے والوں کو ملے گا اس کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا کام رونا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، دینا ان کا کام ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ اور کوئی زبردستی پھندا لگا کے جمعے کی دن بن جائے تو مقدمہ چل جائے گا حرام موت کا۔ یہ مانگنے ہی کی چیزیں خالی اللہ سے مانگتے رہو اور اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ اگر جمعے کے دن کسی وجہ سے نہ آئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو پیار اور رحم آئے گا کہ میرا بندہ مانگا کرتا تھا لیکن اس کی قسمت میں نے جو لکھا تھا وہ ہوا، مگر اس کو وہ اس کا مقصد جو تھا، اس کا جو مقصد تھا وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان عجیب و غریب۔ ایک بھک منگا جا رہا تھا، پریسیڈنٹ ہاؤس سلطان کا مکان آیا اور شاہی محل سے اسے پکڑ لیا پولیس والوں نے اور نہلا دھلا کر بادشاہ بنا دیا۔ اس نے کہا ہمیں کیوں بادشاہ بنایا؟ کہ ہماری اسمبلی میں آج ہی پاس ہوا تھا کہ بادشاہ مر گیا رات، تو جو پہلے آئے گا دروازے پر بادشاہ کے محل کے اسی کو بادشاہ بنانا ہے۔ ہماری اسمبلی نے پاس کر دیا، مجلس شورا نے، اور بیٹھ گیا شاہی کرسی پر، سارے فیصلے اس نے صحیح کیے۔
حالانکہ 7 پشت سے بھگمنگا تھا یہ فقیر 7 پشت کا تھا. اور جب 12 بجے اجلاس ختم ہوا تو 2 وزیروں کو بلایا کہ میری بغل میں ہاتھ لگا کر شاہی مقام تک مجھے لے چلو آداب شاہی کے ساتھ. تو وزیروں نے کہا کہ ایک سوال کرتا ہوں کہ آج 7 پشت سے آپ فقیر تھے, یہ آداب شاہی کس نے سکھا دیا آپ کو؟ یہ تو میرا بادشاہ اس طرح جایا کرتا تھا. آپ نے تو تھانے دار کو بھی نہیں دیکھا اور شاہی محل میں آپ کی آمد کا کیا سوال تھا؟ تو اس نے کہا کہ جو خدا ایک بھیک منگے کو سلطنت دے سکتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھا سکتا ہے. جو خدا ایک بھیک منگے کو سلطنت عطا کر سکتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھا سکتا ہے. جو اللہ بڑے بڑے شرابی زانی بدکاروں کو ولی اللہ بنا سکتا ہے وہ آداب ولایت بھی سکھا سکتا ہے. دیکھ لو, جگر صاحب نے 50 سال شراب کیا تھا تقریباً, مگر ایک اللہ کے ولی کے پاس گئے, دعائیں کرائیں, توبہ کیا, ہاتھ اٹھوایا, کہا حضرت 4 چیز کی دعا کر دو. نمبر 1 شراب چھوڑ دو, نمبر 2 داڑھی رکھ لوں 1 مٹھی, نمبر 3 حج کراؤں, نمبر 4 میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. یہ جگر آل انڈیا شاعر ہے, مراد آباد کا رہنے والا. پیر صاحب نے ان کو دیکھا بھی ہے, شعر بہت غضب کا پڑھتے تھے, آواز بھی غضب کی تھی, اور ایک مصرے کے بعد دوسرے مصرے میں مسکرا دیتے تھے کیونکہ کالے تھے, دانت سفید تھے. تو کالے آدمی کو مسکرانے سے جب سفید دانت نظر آتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے. یہ مزہ میر صاحب دیکھ چکے ہیں. جگر صاحب تھانہ بھون سے حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہاتھ پر توبہ کر کے آئے, شراب چھوڑ دیا. ڈاکٹروں کے بورڈ نے کہا اگر تھوڑا سا نہ پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے. تو جگر صاحب نے کہا ڈاکٹروں کے بورڈ سے, یوپی کے 52 ضلع کے ڈاکٹروں کے بورڈ سے, کہ اگر میں پیتا رہوں گا تو کب تک جیتا رہوں گا؟ کہا 10 سال تک اور جی جاؤ گے. 10 سال کے بعد جب مروں گا تو شراب پیتے ہوئے تو میرا کیا حال ہوگا اللہ کے یہاں؟ اللہ کے غضب کے ساتھ جاؤں گا. اور اگر شراب چھوڑنے سے ابھی مر جاؤں گا تو اللہ کی رحمت کے سائے سے جاؤں گا. لہذا جگر کو اپنی موت ابھی عزیز ہے کہ میرا اللہ راضی ہو اور میں اس کے رحمت کے سائے میں جاؤں. میں 10 سال ایسی زندگی, شرابی کی زندگی, نافرمانی کی زندگی نہیں چاہتا. اللہ کی رحمت سے, اس ہمت کی برکت سے اللہ نے ان کو صحت دے دیا. پھر حج کرائے, حج کی بھی دعا کرائی, پھر داڑھی رکھ لی. یہی سے ہندوستان سے رکھ کے گئے. 4 مہینے کے بعد جب آئے تو پوری ایک مٹھی داڑھی, آئینے میں اپنی شکل دیکھی. مینا مزدلفہ کی بھاگ دوڑ میں اپنی شکل دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. اب جب اپنی شکل دیکھی کہ کیسی پیاری سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی شکل بن گئی اور اللہ والی شکل بن گئی, اللہ کے پیاروں کی شکل میں آ گئے. اسی وقت ایک شعر کہا بمبئی میں. جب میں بمبئی گیا تو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ شعر بمبئی کا ہے. کیا شعر فرمایا؟ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اپنی شکل کو دیکھ کر, داڑھی کو دیکھ کر فرمایا چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. جگر صاحب میرٹھ آئے کسی کام سے, تانگے والا بھی شعر پڑھ رہا تھا. اسے خبر نہیں تھی کہ جگر آج میرے تانگے پر بیٹھا ہوا. جب اس نے پڑھا یہ شعر مست ہو کر تو جگر صاحب رونے لگے اور کہنے لگے ہاں وارے میرے اللہ, کیا قبول کیا آپ نے کہ آج تانگے والے بھی میرا شعر پڑھ رہے ہیں. اب بتاؤ کیا مضمون تھا؟ بھیک منگے والا قصہ سنا رہا تھا, لیکن یہ قصہ کس وجہ سے سنایا ہے؟ ہاں بس یہی بات کہ جو اللہ تعالیٰ کعبے کی زمین کو شرف دے سکتا ہے وہ کسی وقت اور زمانے کو بھی دے سکتا ہے اور انسانوں کو دے سکتا ہے. ایک شخص فاسق ہے, نافرمانی میں مبتلا ہے, اچانک کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا, کسی ولی اللہ سے دعا کرانے گیا اور وہیں پھنس گیا. تو یہ مصیبت کو وہی مبارکباد پیش کرتا ہے کہ نئے مصیبت آتی نہ ہم کسی ولی کے پاس جاتے
اور نہ پیوندکاری ملتی، نہ اللہ کی یاری نصیب ہوتی۔ لہذا یاد رکھو دوستو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل عظیم الشان ہے، کبھی نا امید نہ ہونا، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، چاہے گناہوں سے نہ نکل سکو مگر بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر وہ نہ نکل سکے مگر پنجڑے میں پھڑائے جا۔ کھولے وہ یا نہ کھولے ڈر، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے گا، انشاءاللہ ایک دن دروازہ کھلے گا۔ ماں عربی فرماتے ہیں گفت پیغمبر کی بردست سبا از یمن نہیں آئے دم بوئے خدا، صبر عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یمن سے مجھے اللہ کی خوشبو آ رہی، ایک ولی اللہ۔ پھر فرمایا گفت پیغمبر کی چوکوں بھی ڈرے، اگر تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے، صبر عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عاقبت بھی نہیں ازادر ہم سرے، اس دروازے سے ایک دن کوئی سر ضرور ظاہر ہوگا۔ کب تک رہتا آئے گا اللہ کا دروازہ جو کھٹکھٹاتا رہے گا، مانگتے رہو کہ اللہ میری اصلاح کر، اللہ میری اصلاح کر، مجھ کو اپنی پیار کے قابل بنا دے، ہماری صورت کو اور سیرت کو اپنی پیار کے قابل بنا دے۔ ہم خود سے بننا چاہتے ہیں مگر نہیں بن پاتے، لہذا اگر ہم خود بن جاتے تو پھر آپ سے خود فریاد کرتے۔ یہ میری فریاد، میری آہوازاری، یہ خود دلیل ہے کہ ہماری طاقتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہیں، ہمارے ارادے، ہماری ہمتیں ہمیں کامیاب نہیں کر رہی ہیں، جبھی تو آپ سے رو رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ سے رونے والا یہ آنسو محفوظ کر دیے جاتے ہیں عرش اعظم پر، کسی نہ کسی دن دروازہ کھلے گا اور جلد کر لیا جائے گا۔ ایک فقیر نے کہا بادشاہ سے کہ مجھے اپنے پاس بلا لو۔ بادشاہ نے ایک سواری اتاری رسے کے ساتھ اور کہا اسی پہ بیٹھ جا، ابھی تو اس کو میرے سپاہی کھینچ لیں گے۔ سپاہیوں نے کھینچ لیا، اوپر چڑھ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تو کیسے فقیر ہوا، اللہ تجھے کیسے ملا؟ اس نے جیسے میں آپ کو ملا ہوں، آپ نے ہمیں کھینچ لیا، ہم بادشاہ سے مل گئے، اور آپ کو جس نے سلطنت دی ہے اس اللہ نے ہمیں کھینچ لیا تو ہمیں اللہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے روتے رہو، نا امید نہ ہو، اپنے گناہوں کو بھی مت دیکھو۔ یہ مایوس نہ ہو کہ وہ جیسے نالائق اور ناپاک کو اللہ کیسے اپنا بنا سکتا ہے۔ خبردار خبردار خبردار، ماں باپ کی محبت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ ہے، تو اس کی محبت کیسی ہوگی؟ جب ماؤں کو محبت کرنا خود اللہ سکھاتا ہے۔ یہ بتاؤ، ماں کے اوپر ایک بچہ کھیل رہا ہے، اچانک اس کو موشن ہو گئے، کھانا پھر دیا، ماں اس کو دھلاتی ہے کہ نہیں؟ اور تھوڑا سا کھان بھی ذرا سا ہلکے سے ایسے کی ہاتھ میں برداشت کہ بیٹا ایسے بے موقع نہیں بھاگا کرتے، لیکن کیا اس کو محبت ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ختم ہو جائے گی؟ درخواستیں لگاتے رہو، توبہ کرتے رہو۔ اگر چھوٹا بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اماں سے کہے اماں معافی مانگتا ہوں، ختم بات ہو گئی۔ حالانکہ ماں جانتی ہے کہ دوبارہ پھر ہگے گا۔ یہ بتاؤ کہ معافی مانگنے سے کیا ماں مطمئن ہو جاتی ہے چھوٹے بچے سے؟ کیا اب یہ بے موقع نہیں کرے گا پیخانہ؟ مگر پھر اس کو وہی معافی دلا کر پھر معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حدیث شریف ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، ان اللہ یحب العبد المومن المفتن التواب۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے جو مومن ہے مگر بار بار گناہ ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ فتنے معصیت کے باوجود توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ سے روتا رہتا ہے، سجدے میں ناک رگڑتا ہے، اشکبار آنکھوں سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دائرے محبت سے خارج نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہے، اور میں قرآن پاک کی آیت سے بھی ثابت کرتا ہوں
इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को अल्लाह अपने दायरे मोहब्बत से न मौजूदा हालत में खारिज करेगा न आइंदा खारिज करेगा, क्योंकि युहिब्बु मुजारा है, मुजारे में हाल और इस्तिक़बाल दोनों ज़माना होता है। बस वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करो अल्लाह ताला हम सबको जल्द कर ले। अल्लाह हम अपनी नालायकियों से बाज नहीं आ रहे हैं तो आप हमें जबरदस्ती जल्द करके अपना बना लीजिए। जैसे छोटे बच्चे भागते हैं, माँ पकड़ती है कि बेटा खाना खा लो, बच्चा भागा जा रहा है, माँ दौड़ती पीछे पीछे हंसती भी रहती है, बच्चा भी हंसता रहता है, आखिर में पकड़ करके उसे गोद में लेती है। ऐ खुदा हम नालायक हैं, हम भागते हैं आपसे, गुनाहों की तरफ भाग रहे हैं। आप अपनी रहमत से, माओ की रहमत को पैदा करने वाले अपनी उस रहमत मादरे कायनात के सत्ते में जो आप माओ को अता करते हैं, हम सबको दौड़ा के पकड़ लीजिए और हमें अपना बना लीजिए। जल्द करके अपने औलिया के सीनों में जो दिल रखते हैं, हमारे दिल सीनों में भी वही दिल अपने दोस्तों का रख दीजिए। अगर जापान रिकंडीशन मोटर कर सकता है, पुर्जे टूटे फूटे पुरानी एकदम खराब गाड़ियों को नहीं करके, तो हमारे खराब दिल को, गुनहगार दिल को आप रिकंडीशन कर दीजिए, अल्लाह वालों का दिल रख दीजिए, पुर्जे बदल दीजिए। वो दिल जो सिनेमा VCR और टेपियों के चक्कर में है, इस कल्ब को ए मौला अपनी मोहब्बत से नवाजिश फरमा दीजिए और रिकंडीशन कर दीजिए। बस अल्लाह मेरे पास अब अल्फाज नहीं है, अक्सर मजबूर है अपनी लुगत की तफसीरात से, लिहाजा आपकी रहमत से फरियाद करता है कि आप बगैर लुगत के, बगैर अल्फाज के हमारी आह को सुन लीजिए और अख्तर को, उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को और तमाम ज़ुर्रियात को और सारे मेरे अहबाब हाज़रीन और अहबाब गायबीन को और उनकी ज़ुर्रियात को भी सबको जल्द करके अपना वली अल्लाह बना दे। सारी उम्मत मुस्लिमा के हक़ में भी कबूल फरमा, दुनिया भी दे दे, आखिरत भी। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं तो दुआ की इजाजत वाले के 130 का रात के साथ को नसीब हो। अल्लाह ताला हज़रत वाले की मदद फरमाए।